ساتھ نکالیں کلام مقدس میں قرآن عہد نامہ میں سے دوسرا سلاطین اس کا 22 باب اور اس کی پہلی 2 آیات. اور آج کے کلام کا عنوان ہے خدا راست بازی کا اجر دیتا ہے. خدا راست بازی کا اجر دیتا ہے. اور آج کے کلام میں سے ہم بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ جس کا نام یوسیہ ہے اس کی زندگی سے سیکھیں گے. اور جو بڑے اہم 2 نقطے آج ہم سیکھیں گے, وہ ہمارے سامنے جو مثال ہوگی وہ یوسیہ بادشاہ کی ہوگی. لیکن آج میں کلام سے پہلے یہاں موجود ان تمام افراد کو جو بالخصوص اپنے اپنے گھر کے سربراہ ہیں, جس میں والدین شامل ہیں, ماں اور باپ, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں موجود ایک زندگی, چونکہ یہ بدن جو ہے اس کے سربراہ کون ہیں؟ ہم خود. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کلام جو ہے وہ صرف یہاں پر موجود والدین کے لیے, ماں اور باپ کے لیے ہے, بلکہ ہم سب کے لیے ہے. کیوں سب کے لیے ہے؟ کیونکہ آج ہم اس کلام میں سے یوسیہ بادشاہ کی زندگی میں سے یہ سیکھیں گے کہ ایک سربراہ کا اختیار اور اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. ہم اس بادشاہ کی زندگی سے یہ سیکھیں گے کہ جب خدا نے اسے اختیار بخشا تو اس نے نہ صرف اپنے اختیار کا درست استعمال کیا, بلکہ اس نے اپنی ذمہ داری کو بہت خوبصورت انداز سے پورا کیا. تو آج کے کلام میں سے ہم 2 بڑے نکات پر غور کریں گے, اور وہ بڑے نکات کیا ہیں کہ سربراہ کا اختیار اور اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. تو جس شخص کی زندگی سے, جس شخصیت سے آج ہم سیکھیں گے اس کا نام ہے یوسیہ بادشاہ, اور کلام کا عنوان ہے خدا راست بازی کا اجر دیتا ہے. تو آئیں پہلی بات آج ہم یوسیہ بادشاہ کی زندگی سے سیکھتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیسا شخص تھا, کیسی شخصیت تھی. تو دوسرا سلاطین 22 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 2 آیت تک میں پڑھوں گی آپ کے لیے. اور یہاں لکھا ہے, جب یوسیہ سلطنت کرنے لگا تو 8 برس کا تھا. اس نے 31 برس یروشلم میں سلطنت کی. اس کی ماں کا نام جدیدہ تھا جو مفقدہ ادایا کی بیٹی تھی. اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا, اور اپنے باپ داؤد کی سب راہوں پر چلا اور دہنے یا بائیں ہاتھ کو متلک نہ مڑا. آمین. یہ چھوٹا سا پیسج پہلے میں نے اس لیے آپ سب کی خدمت میں پڑھا تاکہ ہم سب کو ایک اندازہ ہو جائے کہ یہ کیسا بادشاہ تھا. یوسیہ ان باتوں کے بعد ہمارے لیے کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ وہ نیک بادشاہ تھا, وہ راست باز تھا, خدا کے خوف میں چلتا تھا. بہت چھوٹی عمر میں چن لیا گیا. کیا لکھا ہے؟ جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 8 برس کا تھا. اور اگر آپ پیچھے افواہ میں پڑھیں تو بنی اسرائیل میں جو بادشاہ آئے ان میں بیشتر بادشاہ جو تھے وہ شریر تھے. جب میں نے شریر کا لفظ استعمال کیا تو اس میں بڑی بات جو ہم مراد لیں گے یا سمجھیں گے وہ یہ کہ وہ بت پرستی میں پڑ گئے, غلط کاریوں میں پڑ گئے, غلط کاموں میں پڑ گئے, حرام کاریوں اور زنا کاریوں میں پڑ گئے. حتیٰ کہ اس کا باپ بھی جو تھا وہ شریر بادشاہوں کی فہرست میں آتا ہے. لیکن یوسیہ بادشاہ کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ جب سلطنت کرنے لگا تو 8 برس کا تھا, کیونکہ اس کا باپ ایک جنگ میں مارا گیا. تو چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے رائل سسٹم میں, بادشاہی نظام میں کیا ہوتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا بادشاہت کا وارث بنتا ہے. تو جب اس کا باپ مارا گیا تو اس وقت اس کی عمر کتنی تھی؟ 8 برس. بہت چھوٹی عمر میں یہ خدا کی طرف سے بادشاہت کے لیے چنا گیا. اور جب یوسیہ بادشاہ بنا تو تاریخی اعتبار سے میں بتانا چاہوں گی یہ 640 سے لے کے 609 قبل مسیح تک بادشاہ رہا, یعنی 31 برس اس کی بادشاہت کا دور رہا. بہت چھوٹی عمر میں چن لیا گیا. ایسے گھر میں پلا جس گھر میں باپ کیا تھا؟ شریر, خدا سے دور, بت پرستی کرنے والا, غلط کاموں میں پڑا ہوا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جب خدا کسی کو چن لیتا ہے اور جب کوئی شخص اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں ہر قسم کی نسلی لعنتیں جاتی رہتی ہیں, ہر قسم کا قرض جاتا رہتا ہے. یہاں ہم اس بادشاہ کی زندگی سے یہ سیکھیں گے کہ بادشاہ کا باپ جو تھا وہ تو شریر تھا, لیکن جب اس نے اپنا آپ خدا کو سونپ دیا تو پھر خدا نے اس کی زندگی کا ایسا کنٹرول سنبھالا کہ لکھا ہے اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا. یقیناً وہ خدا کی نگاہ میں کیا ٹھیک ہے اس سے واقف تھا نا. اس نے کوشش کی کہ وہ جانے کہ کیا خدا کی نگاہ میں اچھا ہے اور کیا خدا کی نگاہ میں برا ہے.
جب ہم جانتے ہیں تو ہی ہم وہ کر پاتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں جو خدا کی نگاہ میں ٹھیک ہے. تو جب تک جانیں گے نہیں, جب تک خدا کی مرضی سے اور اس کے کلام سے واقف نہیں ہوں گے, تو کیسے فیصلہ کر پائیں گے کہ کیا کریں جو خدا کو اچھا لگے اور کیا نہ کریں جو خدا کو برا لگے. تو یوسیہ نے وہ کام کیا جو خدا کی نگاہ میں ٹھیک تھا. دوسری بات جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ واقعی نیک بادشاہ تھا, راست باز تھا, خدا کے خوف میں چلتا تھا, آگے لکھا ہے اور اپنے باپ داؤد کی سب راہوں پر چلا. ہلیلویا. میں پچھلی دفعہ بھی بتا چکی ہوں, تاریخ سے واقف ہونا ضروری ہے. بائبل کی تاریخ سے, اپنی تاریخ سے واقف ہونا ضروری ہے. اور یہاں کیا لکھا ہے, کس کی راہوں سے واقف تھا؟ داؤد کی سب راہوں سے واقف تھا. اس کا مطلب کلام کو سمجھتا تھا, جانتا تھا, اور اس بات سے بالخصوص واقف تھا کہ خدا کو کیسی راہیں پسند ہیں, خدا کو کیسا رویہ پسند ہے, خدا کو کیسا کردار اور کیسا شخص پسند ہے. اور یہاں لکھا ہے وہ اپنے باپ داؤد کی سب راہوں پر چلا. اور تیسری بڑی اہم بات, دہنے یا بائیں ہاتھ کو متلک نہ مڑا. ہلیلویا. جو باتیں اس تک پہنچی تھیں, جو خدا کے بندہ داؤد کی طرف سے جو وراثت اس کو ملی تھی, روحانی وراثت اس کو ملی تھی, اور جتنی باتیں اس نے خدا کے بندہ داؤد کے وسیلہ سنی تھی, اس کی بابت سنی تھی, ان باتوں پر چلا. اور آگے لکھا ہے ان سے نہ دائیں مڑا نہ بائیں مڑا. کلام میں ہم یشوع کی کتاب کے پہلے باب میں بھی کیا دیکھتے ہیں کہ خدا نے یشوع کے ساتھ جب وعدہ کیا تو اسے نصیحت کی, اور اس نصیحت میں اسے کیا کہا, میرے کلام سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا. اور یہاں یوسیہ بادشاہ, اس نے خدا کے سامنے جو عہد کیا, اس نے خدا کے آگے جب اپنے آپ کو پیش کیا, تو خدا نے اس کا ایسا ہاتھ تھاما کہ ایسا بچہ جو کہ صرف 8 برس کا ہے, جو کہ بادشاہت کے لیے ایک بڑے اختیار اور ذمہ داری کے لیے چن لیا گیا ہے, اس نے جب اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیا, اس نے جب اپنی زندگی کو پورے طور پہ خدا کو سونپ دیا, تو اس عرصے میں وہ خدا کی حضوری میں رہ کے ایسے تیار ہوا کہ پہلی بات اس کے بارے میں لکھی ہے, اس نے وہ کام کیا جو خدا کی نگاہ میں ٹھیک تھا. دوسری بات, اس نے اپنے باپ داؤد, اس نے راہیں کون سی چنی؟ اپنے باپ داؤد کی راہیں. اور پھر تیسری بات, وہ ان باتوں سے نہ دائیں مڑا نہ بائیں مڑا. یہ 3 باتیں اس کی زندگی کے تعلق سے ہمارے لیے کم از کم اتنا سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں کہ وہ پورے طور پر خدا کے ساتھ چل رہا تھا, وہ نیک تھا, وہ راست باز تھا, وہ خدا کے خوف میں زندگی بسر کر رہا تھا. تو جب وہ خدا کے خوف میں زندگی بسر کر رہا تھا, تو پھر خدا نے اسے ایک بڑے کام کے لیے, خدا نے اسے ایک بڑے منصوبہ کے لیے چن لیا. اور وہ منصوبہ کیا تھا کہ وہ ایسی غیر معمولی تبدیلی بنی اسرائیل کی زندگی میں لائے جو کہ اس کے باپ کی زندگی میں اور پچھلے بادشاہوں کی زندگی میں نہ آ سکی. میں نے پہلے بتایا اس کا باپ بھی شریر تھا, اور اس کے باپ کی زیر سلطنت یا اس کے دور حکومت میں بھی بت پرستی جاری رہی, اور اس سے پہلے بھی جو بادشاہ تھے وہ شریر تھے, اور ان کے سلطنت میں بھی, ان کے دور حکومت میں بھی بنی اسرائیل میں بت پرستی زوروں پر تھی. اور اس سے پہلے, اس واقعہ سے پہلے اگر ہم پیچھے چلے تو پچھلے بادشاہوں نے بت پرستی کی اس حد تک انتہا کر دی تھی. خدا بار بار تنبیہ کرتا رہا, لیکن سب سے پہلے جو بڑی سزا بنی اسرائیل کو ملی وہ یہ کہ بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. 10 قبیلے ایک طرف ہو گئے اور 2 قبیلے ایک طرف ہو گئے. ان 10 قبیلوں کو جو کہ ایک طرف ہو گئے, جنہوں نے کہ بہت زیادہ بت پرستی کی, ان پر خدا نے شریر بادشاہ زیادہ بھیجے. کیوں شریر بادشاہ زیادہ بھیجے؟ کیونکہ وہ بت پرست تھے, اور انہوں نے قوم کو بھی, عوام کو بھی کس چیز کے لیے پروموٹ کیا اور ان کو انکریج کیا؟ بت پرستی کے. یوسیہ بادشاہ دراصل یہودا کے جو بادشاہ, میں نے بتایا 2 حصوں میں تقسیم ہوئی سلطنت, ایک حصہ شمالی سلطنت کہلایا جس میں 10 قبیلے آئے, اور دوسرا حصہ جنوبی سلطنت کہلایا جس میں 2 قبیلے آئے. اس میں یہودا کا قبیلہ اور بنیامین کا قبیلہ, 2 قبیلے جو تھے وہ یہودا کی سلطنت جس کو جنوبی سلطنت کہا جاتا ہے اس میں آئے. یوسیہ یہودا کا بادشاہ بنا, یعنی جنوبی سلطنت کا بادشاہ بنا تھا, اور اس کے زیر سلطنت 2 بڑے قبائل تھے. کون کون سے؟ میں نے آپ کو بتایا, یہودا اور بنیامین. یہ 2 قبیلے پھر بھی
خدا جب بار بار تنبیہ کرتا تھا، نصیحت کرتا تھا، باز آ جاتے تھے، لیکن ان کے اندر بھی بت پرستی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ یہ بار بار خدا کی راہوں سے پھر جاتے تھے، یہ بار بار بت پرستی کی طرف چلے جاتے تھے، بار بار حرام کاری اور زنا کاری کی طرف جاتے تھے، جس کی پھر خدا انہیں کیا دیتا تھا؟ سزا دیتا تھا۔ لیکن جنوبی سلطنت کی، یہودا کی سلطنت کی ایک خوش نصیبی ضرور رہی کہ اس میں کمپیریزن اگر ہم کریں، موازنہ کریں شمالی سلطنت کے ساتھ، تو جنوبی سلطنت میں زیادہ بادشاہ نیک آئے۔ اس میں بھی شریر آئے جو ان کے بادشاہ بنے، لیکن زیادہ بادشاہ ایسے تھے جو نیک تھے، جن میں سے ایک کون ہے؟ یوسیہ بادشاہ، جو کیا تھا؟ نیک تھا۔ اب جب یوسیہ نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیا تو دیکھیں خدا نے اپنا پلان اس کے دل میں ڈالا۔ آگے جو ہم حصہ پڑھیں گے 7 آیت سے 13 آیت تک، 3 آیت سے 7 آیت تک، اس حصہ میں ہم دیکھیں گے خدا نے اسے ایک منصوبہ دیا، اس کا دھیان ایک طرف لگایا۔ کیا لکھا ہے؟ اور یوسیہ بادشاہ کے 18ویں برس ایسا ہوا کہ بادشاہ نے صافن بن اسلیہ بن مسلام منشی کو خداوند کے گھر کو بھیجا اور کہا کہ تو خلقیہ سردار کاہن کے پاس جا، تاکہ وہ اس نقدی کو جو خداوند کے گھر میں لائی جاتی ہے اور جسے دربانوں نے لوگوں سے لے کر جمع کیا ہے گنے، اور وہ اسے ان کارگزاروں کو سونپ دیں جو خداوند کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں، اور یہ لوگ اسے ان کاریگروں کو دیں جو خداوند کے گھر میں کام کرتے ہیں، تاکہ ہیکل کی دراڑوں کی مرمت ہو۔ آمین۔ خدا نے اس کا دھیان کس کی طرف لگایا؟ اپنے گھر کی طرف۔ اس کے دل میں خدا نے ایک تحریک پیدا کی، اس کے دل میں خدا نے ایک موٹیویشن پیدا کی، اور وہ موٹیویشن اور تحریک کیا تھی کہ اس کا دھیان خدا کے گھر کی طرف گیا۔ اور جب اس کا دھیان خدا کے گھر کی طرف گیا تو اس نے وہاں ایک پیغام بھیجا، اور پیغام کیا بھیجا کہ وہ شخص جو کہ ہیکل میں تمام جو ہدیے نذرانے آتے ہیں ان کو ہینڈل کرتا ہے، اس شخص کو پیغام بھیجا کہ وہ کیا کرائے؟ وہ ہیکل کی دراڑوں کی مرمت کرائے۔ یعنی خدا کا گھر جو کہ پچھلے بادشاہوں کی بت پرستی کی وجہ سے اور پچھلے بادشاہوں کی زیر پرستی، لوگوں کی بت پرستی کی وجہ سے کیا ہوتا رہا؟ نظر انداز ہوتا رہا، اور اس ہیکل کی، خدا کے گھر کی یہ حالت ہو گئی کہ اس کی دراڑیں جو ہیں وہ مرمت کرنے کے قابل ہو گئیں۔ تو خدا نے اپنے بندہ یوسیہ کو استعمال کیا اور اس کے دل میں یہ ڈالا کہ اس کا دھیان کس طرف جائے؟ خدا کے گھر کی طرف جائے۔ اور اس نے یہ حکم صادر کیا، اختیار تھا اس کے پاس نا، تو اس نے اپنے اختیار کا پہلا فیصلہ جو کہ بہترین فیصلہ ہے وہ کیا ہے؟ اس نے آغاز کہاں سے کیا؟ خدا کے گھر سے۔ اصلاح کا آغاز اس نے کہاں سے کیا؟ خدا کے گھر سے۔ اس کا دھیان سب سے پہلے کس طرف گیا؟ خدا کے گھر سے۔ اور چونکہ وہ متلاشی تھا، چونکہ وہ خدا سے پیار کرتا تھا، خدا سے محبت رکھتا تھا، خدا کے خوف میں زندگی بسر کر رہا تھا، اور چاہتا تھا کہ کچھ ایسا بنی اسرائیل میں یعنی ان لوگوں کی زندگیوں میں کرے تاکہ یہ لوگ بت پرستی سے باز آئیں اور پھر سے اپنے زندہ خدا کی پرستش کرنے لگیں۔ تو یہاں میں ایک اگلی بات آپ کے لیے پڑھتی ہوں کہ جب ہم خدا کے متلاشی ہوتے ہیں، جب ہم خدا کو تلاش کرتے ہیں سچے دل سے، تو پھر خدا ہمارے دل کی حالت سے واقف ہو جاتا ہے، اور جو ہمارے دل کی خواہش ہوتی ہے نا، خدا اس کو کیا کر دیتا ہے؟ پورا کر دیتا ہے۔ اس کا دل متلاشی تھا، اس کا دل اس تلاش میں تھا کہ خدا کی کیا مرضی ہے، وہ جاننا چاہتا تھا کہ خدا میرے سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ اور جب وہ اس چیز کو خدا سے جاننا چاہتا تھا تو ایسا ہوا کہ اس نے جب کہا کہ ہیکل کی دراڑوں کی مرمت کی جائے تو ایسا ہوا، میں آپ کے لیے آیت پڑھنا چاہوں گی، اگلی آیت آپ میرے ساتھ کھولیں، اس میں ہم دیکھیں گے کہ خدا کی کتاب اس جگہ سے ملی۔ ہیکل سے کیا ملی؟ خدا کی کتاب ملی۔ میرے ساتھ 8 آیت دیکھیں، 8 آیت۔ جب اس نے ذمہ داری لگائی ہے سردار کاہن خلقیہ کی کہ وہ ہیکل کی مرمت کرے، تو اب اس مرمت کے دوران ایک واقعہ رونما ہوا۔ کیا واقعہ؟ 8 آیت میں لکھا ہے، اور سردار کاہن خلقیہ نے صافن منشی سے کہا کہ مجھے خداوند کے گھر میں تو ریت کی کتاب ملی ہے، اور خلقیہ نے وہ کتاب صافن کو دی اور اس نے اس کو پڑھا۔ اور صافن منشی بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو خبر دی کہ تیرے خادموں نے وہ نقدی جو ہیکل میں ملی
لے کر ان کارگزاروں کے ہاتھ میں سپرد کی جو خداوند کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں. اور صافن منشی نے بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ خلقیہ کاہن نے ایک کتاب میرے حوالے کی ہے، اور صافن نے اسے بادشاہ کے حضور پڑھا. ہاللیلویہ. وہ متلاشی ہوا تو اسے کچھ ملا، اسے ایک خزانہ مل گیا. اس سے پہلے تو وہ صرف داؤد بادشاہ کی راہوں سے واقف تھا نا. اس سے پہلے تو روایت کے مطابق وہ باتیں جو کہ سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی ان کو سنتا آ رہا تھا، کیونکہ توریت کی کتاب اور توریت کے جو صحائف تھے وہ تو گم ہو چکے تھے، وہ تو کہیں کھو گئے تھے. لوگوں نے ان کو پڑھنا بند کر دیا تھا، لوگوں نے خدا کے کلام کو رد کر کے بت پرستی کو اختیار کر لیا تھا، تو خدا کا کلام تو کہیں کھو گیا تھا. تو جب وہ متلاشی ہوا اس نے ایک نئے کام کا آغاز کیا، اور وہ نئے کام کیا تھا کہ ہیکل کی دراڑوں کی مرمت کرے. تو خدا نے نہ صرف اسے ہیکل کی مرمت کے لیے چن لیا، بلکہ خدا نے اس پر فضل کیا کیا. خدا نے اپنا کلام، توریت کی کتاب کہاں سے مل گئی؟ ہیکل میں سے مل گئی، جو کھو گئی تھی، جس کو لوگ بھول چکے تھے. خدا نے اپنے اس خادم بادشاہ جس کا نام کیا ہے یوسیا، اس کو ایک اور بڑا خزانہ بخش دیا، اور وہ خزانہ کیا تھا؟ توریت کی کتاب. جب ہم کلام کو ڈھونڈتے ہیں، جب ہم خدا کو ڈھونڈتے ہیں، تو کیا وہ نہیں ملتا؟ کیا وہ نہیں ملتا؟ وہ مل جاتا ہے. کتنے افراد ہیں جو کہتے ہیں جب ہم خدا کو ڈھونڈتے ہیں تو وہ مل جاتا ہے؟ آئیں زوردار تالیاں بجائیں ایسے خدا کے لیے جو زندہ ہے، جو اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، اور اس کوشش میں رہتا ہے، اس تلاش میں رہتا ہے کہ کون ہے میرا بندہ، کون ہے میری بندی، کہاں ہے وہ میرا بندہ، کہاں ہے وہ میری بندی جو دل سے میرا متلاشی ہوا، جو دل سے میری متلاشی ہوئی ہے. تو جب ہم متلاشی ہوتے ہیں، تلاش کرتے ہیں پیشن کے ساتھ، جب ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں تو وہ ہمیں مل جاتا ہے، وہ ہمیں خزانے دیتا ہے. اور یہاں یوسیا کو اس تحریک کے نتیجے میں جو اس کے دل میں اٹھی، اس تحریک کے نتیجے میں اسے ایک بڑا خزانہ ملا. اب جب اسے کلام ملا تو دو باتیں یاد رکھنی ہیں. ہم یوسیا کی زندگی میں دو باتیں کیا سیکھ رہے ہیں؟ اختیار اور ذمہ داری. ہم پیرلل دیکھیں گے، وہ نہ تو اپنے اختیار کو بھول رہا ہے اور نہ اپنی ذمہ داری کو. یہاں جب اسے خدا کا کلام ملا ہے تو ہم 12ویں آیت میں دیکھیں گے وہ کیا کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ میں 10ویں آیت سے آپ کے لیے پڑھتی ہوں. اور صافن منشی نے بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ خلقیہ کاہن نے ایک کتاب میرے حوالے کی ہے، اور صافن نے اسے بادشاہ کے حضور پڑھا. جب بادشاہ نے توریت کی کتاب کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے، اور بادشاہ نے خلقیہ کاہن اور صافن کے بیٹے اخیقام اور میکایا کے بیٹے اکبور اور صافن منشی اور عیسایہ کو جو بادشاہ کا ملازم تھا یہ حکم دیا کہ یہ کتاب جو ملی ہے اس کی باتوں کے بارے میں تم جا کر میری اور سب لوگوں اور سارے یہودا کی طرف سے خداوند سے دریافت کرو، کیونکہ خداوند کا بڑا غضب ہم پر اسی سبب سے بھڑکا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا کہ جو کچھ اس میں ہمارے بارے میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرتے. یہاں دو بڑی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں یوسیا بادشاہ کی زندگی سے. جب وہ کتاب ملی ہے تو پہلے تو وہ خوش ہوا، اس نے خدا کا شکر کیا، لیکن اس کے ساتھ اگلی بڑی اہم بات ہے اس نے اقرار کیا کہ اس نے اور اس کے باپ دادا نے کیا کیا؟ گناہ کیا. اور خاص طور پر وہ اپنے باپ دادا کا نام اس لیے لیتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا، اور اس میں جو حکم خدا نے دیے تھے انہوں نے ان حکموں پر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے خدا کا غضب ان پر بھڑکا. وہ شخصی اقرار بھی کرتا ہے اور وہ اجتماعی اقرار بھی کرتا ہے. سربراہ کا کام کیا ہے؟ ماں باپ کا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں، اپنے گناہوں کا بھی اقرار کریں، اور اپنے بچوں کی زندگیوں میں بھی جو کمیاں ہیں ان کا بھی کیا کریں؟ اقرار کریں. یہاں یوسیا بادشاہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہم سے کیا ہوا؟ گناہ ہوا. ہمارے باپ دادا سے کیا ہوا؟ غلطی ہوئی، خطا ہوئی کہ ہم نے خدا کے کلام کو رد کیا. اور بڑی اہم بات وہ کہتا ہے کیونکہ خداوند کا بڑا غضب ہم پر اسی سبب سے بھڑکا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا. خدا کا غضب کب بھڑکتا ہے؟ جب ہم اس کے حکموں کو نظر انداز کرتے ہیں.
جب ہم اس کے کلام کو پیچھے کرتے ہیں اور اپنی عقل کو آگے کر لیتے ہیں. خدا کا غضب ہم پر کب بھڑکتا ہے؟ ہمیں بہت دفعہ حالات خراب ہونے کی سمجھ نہیں آتی. ہمارے حالات خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ خراب سے خراب تر کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی. اصل میں بہت دفعہ خدا کا غضب ہم پر بھڑک رہا ہوتا ہے اور خدا چاہتا ہے ہم تھوڑا سا جائزہ لیں, ہم رک جائیں, ہم دعا میں ٹھہر جائیں اور خدا سے پوچھیں کہاں کمزور پڑ گئے, کہاں غلطی ہو گئی ہم سے, کہاں خطا ہو گئی ہم سے, کہاں ہم نے تیرے کلام کو رد کر دیا, کہاں ہم نے تیرے کلام کی باتوں پر عمل نہیں کیا, کیا غلطی ہوئی, ہمیں بتا, ہمیں تنبیہ کر, ہمیں نصیحت کر, تاکہ تیرا غضب ہم پر نہ بھڑکے. لیکن بنی اسرائیل نے خدا کے کلام کو ترک کیا, اسے رد کیا, خدا کی راہوں کو رد کیا اور پھر خدا کا غضب ان پر بھڑکا. لیکن خداوند کا شکر ہو کہ یوسیہ بادشاہ کے وسیلہ سے یہ بات قوم تک پہنچ گئی کہ غضب بھڑکنے کی وجہ کیا تھی. اگر گھر میں کوئی ایسا سربراہ ہے نا جو کسی بھی موقع پر اگر اس بات کو جان لینا کہ حالات خراب ہونے کی وجہ کیا ہے اور خدا کی حضوری میں آ جائے, تو میں گارنٹی دیتی ہوں خدا یکسر حالات کو بدلنا شروع کر دے گا, خدا یکسر ابلیس کے کام کو روک دے گا اور خدا اپنی مرضی کو کیا کر دے گا, جاری کر دے گا. بشرطے کے سربراہ خدا کے ساتھ چلتا ہو, بشرطے کے والدین ماں اور باپ خدا کے ساتھ چلتے ہو, ان کا رابطہ کس کے ساتھ ہو, خدا کے ساتھ. یہاں یوسیہ کا رابطہ کس کے ساتھ ہے, خدا کے ساتھ ہے. اسے خزانہ ملا ہے تو اس نے وہ خزانہ کھولا ہے, وہ اس سے واقف ہوا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس نے اقرار کیا ہے کہ خداوند میرے باپ دادا سے کیا ہوا, گناہ ہوا, اقرار کر رہا ہے. اور اگلی بات جو کہ اس نے کی, اس نے کہا کہ اس کتاب کو خدا کے خادموں کے پاس لے جاؤ اور جانو کہ خدا کی کیا مرضی ہے. اقرار کیا ہے پہلے نمبر پہ. اور دوسرے نمبر پہ اس نے کیا چاہا ہے, اس نے چاہا کہ یہ کتاب جو ملی ہے, 13ویں آیت, یہ کتاب جو ملی ہے اس کی باتوں کے بارے میں تم جا کر میری اور سب لوگوں اور سارے یہودا کی طرف سے خداوند سے دریافت کرو. میں اور آپ بہت دفعہ حالات سے پریشان ہوتے ہیں, بچے نافرمان ہو جاتے ہیں, ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں. کیا کبھی ہم خادموں کے پاس آئے, کیا کبھی ہم نے خادموں کے ساتھ مل کے اس بات کو خدا کے آگے رکھا کہ دریافت کریں کہ اصل میں ہے کیا, وجہ کیا ہے؟ ہم نہ تو خدا کے پاس آتے ہیں, ہم بہت دفعہ خدا کے خادموں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتے, ہم انہیں بھی اپنے ساتھ اس بات میں شامل نہیں کرتے, مشورہ نہیں کرتے, مشاورت نہیں کرتے. ہم خدا کی مرضی کو بہت دفعہ جاننا ہی نہیں چاہتے, اس لیے ہم یہ ایفرٹ کرتے ہی نہیں. یہاں یوسیہ نے کیا کیا, میں نے بتایا پہلے نمبر پہ اس نے اقرار کیا, اس نے خود اقرار کیا, اس نے اپنی قوم کے بحاف پر, چونکہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے, وہ بادشاہ ہے, ایک سلطنت کا نظام چلا رہا ہے, سلطنت کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر. وہ جانتا ہے کہ ہم کن حالات سے گزر کر آئے ہیں, وہ جانتا ہے کہ قوم پر جو غضب ہے وہ کس وجہ سے ہے, تو اقرار کر رہا ہے, خود بھی اقرار کر رہا ہے, قوم کے بحاف پر بھی کیا کر رہا ہے, اقرار کر رہا ہے. اور پھر ڈیسپریٹ ہے, چاہتا ہے کہ کیا کرے, خدا کی مرضی کو جانے. ہاللیلویہ. تو جب ہم خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں تو کیا خدا اپنے لوگوں کو مہیا نہیں کرتا کہ خدا اپنی مرضی کو ظاہر کرے؟ خدا خادم نہیں رکھتا, ہماری کلیسیا میں خدا نے خادمین رکھے ہیں, ہر کلیسیا میں خدا نے خادمین رکھے ہیں. خدا اپنے لوگوں کو, اب یقین جانے میرے عزیزو, اس بات کا اپنی زندگی میں آپ نے تجربہ کیا ہوگا, نہیں کیا تو کرے, میں گارنٹی دیتی ہوں خدا کلام کو ثابت کرے گا اور کلام سچا ہے. جب آپ تلاش کریں گے نا تو خدا آپ کے لیے خادم مہیا کرے گا. جب آپ مشاورت کرنا چاہیں گے, خدا کے خادموں سے مشاورت کریں گے, تو خدا کلام کے مطابق اپنے خادموں کو استعمال کرے گا اور آپ کو وہ بات سمجھائے گا اور بتائے گا جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے. یہاں جب یوسیہ متلاشی ہوا, اس نے چاہا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے ہمیں پتہ لگے. وہ چاہتا تھا خدا مجھے میرے بارے میں اور میری قوم کے بارے میں بتائے. تو خدا نے آگے لکھا ہے, خدا نے اپنی ایک خادمہ جس کا نام خلدہ نبیہ ہے, خدا نے اپنی ایک خادمہ جس کا نام خلدہ نبیہ ہے, خدا نے اس کو ان کے لیے فراہم کر دیا. ہاللیلویہ. اور میں اب آپ کے لیے آیت پڑھنا چاہوں گی 14ویں آیت سے. سب کے پاس کلام ہے, دیکھیں. تب ہلکیہ کاہن اور اخیکام اور اکبور اور صافن اور عصایہ خلدہ نبیہ کے پاس گئے, یعنی ان لوگوں کو اس نے بھیجا. یہ کس کے پاس گئے؟ خلدہ نبیہ کے پاس گئے, جو توشہ خانہ کے دروگہ سلوم بن تقویٰ بن خرسس کی بیوی تھی.
یہ یروشلم میں مشنا نامی محلہ میں رہتی تھی، سو انہوں نے اس سے گفتگو کی. اب غور سے سنیں، خدا کا کلام نازل ہوا اس کے وسیلہ سے. اس نے ان سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اس شخص سے جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اس کتاب کی ان سب باتوں کے مطابق جن کو شاہ یہودا نے پڑھا ہے اس مقام پر اور اس کے سب باشندوں پر بلا نازل کروں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا تاکہ اپنے ہاتھوں کے سب کاموں سے مجھے غصہ دلائیں. سو میرا قہر اس مقام پر بھڑکے گا اور ٹھنڈا نہ ہوگا، لیکن شاہ یہودا سے جس نے تم کو خداوند سے دریافت کرنے کو بھیجا ہے یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو باتیں تو نے سنی ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ تیرا دل نرم ہے اور جب تو نے وہ بات سنی جو میں نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے حق میں کہی کہ وہ تباہ ہو جائیں گے اور لعنتی بھی ٹھہریں گے، تو نے خداوند کے آگے عاجزی کی اور اپنے کپڑے پھاڑے اور میرے آگے رویا، سو میں نے بھی تیری سن لی. خداوند فرماتا ہے اس لیے دیکھ میں تجھے تیرے باپ دادا کے ساتھ ملا دوں گا اور تو اپنی گور میں سلامتی سے اتار دیا جائے گا، اور ان سب آفتوں کو جو میں اس مقام پر نازل کروں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی. سو وہ خبر بادشاہ کے پاس لائے. ہاللیلویا. یوسیہ بادشاہ کو کیسا پیغام ملا؟ اسے تسلی کا پیغام ملا اس کے اپنے لیے. دو طرح کے پیغام خدا نے اپنی خادمہ خلدہ نبیہ کے وسیلے دیے. ایک پیغام تھا قوم کے لیے اور ایک پیغام تھا یوسیہ بادشاہ کے لیے. قوم نے چونکہ ابھی اقرار نہیں کیا تھا پورے طور پر، اور خدا جانتا تھا، خدا دلوں سے واقف ہے، خدا دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے. بادشاہ کا دل تو بدل چکا ہے، بادشاہ تو چاہتا ہے لوگ بدل جائیں، بادشاہ تو چاہتا ہے لوگ بت پرستی چھوڑ دیں، لیکن لوگوں نے ابھی اقرار نہیں کیا، لوگ ابھی اپنی بت پرستی سے باز نہیں آئے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ خدا کسی کا طرفدار ہے نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا جزا دیتا ہے، اچھے کام کے لیے جزا دیتا ہے، ریوارڈ دیتا ہے، اور اگر برا کام کرے تو سزا دیتا ہے. خدا انصاف کا خدا ہے، وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے. آپ اچھا کام کریں گے خدا اس کا اجر دے گا، ریوارڈ دے گا. اگر آپ غلط کام کریں گے، گناہ کریں گے، تو گناہ کی مزدوری موت ہے. خدا نے دو فیصلے سنائے. خدا نے یوسیہ نبی سے کہا کہ جب تک تو ہے تب تک کیا رہے گا؟ امن. لیکن ان لوگوں کو ان کی بت پرستی کی سزا ملے گی. تو نے اقرار کیا ہے، تو نے اپنے کپڑے پھاڑے ہیں، تیرا دل نرم ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسی کیفیت یوسیہ کی تھی لوگوں کی ایسی کیفیت نہیں تھی. اگر ان کی بھی یہی کیفیت ہوتی تو یقیناً خدا اپنے غضب کو ٹال دیتا. لیکن غضب کیوں نہیں چلا؟ اس لیے نہ چلا کیونکہ یوسیہ جو ہے وہ خدا کی طرف اس کا رجوع ہوا، لیکن لوگوں کا خدا کی طرف انہوں نے رجوع نہ کیا. لیکن یہاں ہم سیکھ کیا رہے ہیں کہ جب یوسیہ بادشاہ نے چاہا تو خدا نے اس کے لیے بڑا خوبصورت پیغام بھیجا. خدا نے کہا تو اپنی گور میں سلامتی سے اتار دیا جائے گا، اور ان سب آفتوں کو جو میں اس مقام پر نازل کروں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی. یوسیہ کو تسلی کا پیغام مل گیا کہ وہ خدا کی حضوری میں پہنچ جائے گا، اس کی آخرت سیف ہے. لیکن جو خدا کا بوجھ رکھنے والا خادم ہوتا ہے نا، وہ اس بات میں خوش نہیں ہوتا کہ میں بچا لیا گیا ہوں، بلے بلے میری میں بچ گیا ہوں، میں نے نجات پا لیا، بس ٹھیک ہے. ہونا تو یہی چاہیے. تو یوسیہ کو واضح پیغام خدا نبیہ کے وسیلے مل گیا کہ خدا اس کو کیا کرے گا، اس کو اس کی گور میں وہ سلامتی سے چلا جائے گا، اور اس کے ہوتے ہوتے اس کے جیتے جی اس قوم پر کیا نہیں آئے گا؟ خدا کا غضب نہیں آئے گا. تو دیکھا جائے تو انسان ہے، اس کی روش ایسی ہو سکتی ہے، رویہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چلو میرے ہوتے ہوتے تو کیا رہے گا؟ امن رہے گا نا. لوگ کیا کریں گے؟ میری واہ کریں گے کہ میرے ہوتے ہوئے امن رہا. لیکن جو خدا کا سچا خادم ہوتا ہے نا، جو خدا کی طرف سے چنا گیا ہوتا ہے، وہ صرف یہی نہیں چاہتا کہ میں ہی نجات پاؤں، وہ کیا چاہتا ہے؟ میں بہتوں کو خدا کی بادشاہت میں شامل کر لوں. یہ ہے خادم کی نشانی، اور یہ ہے اس شخص کی نشانی جو اپنے اختیار کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرتا ہے. ہاللیلویا. اس کے پاس اختیار تھا چونکہ بادشاہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے عزیزوں اہم بات سنیں، اگر آپ کو اختیار ملا ہے تو یہ نہ بھولیں کہ اختیار کے ساتھ ذمہ داری جڑی ہوئی ہے.
اگر میں ماں ہوں، میرے پاس اختیار ہے اپنے بچے کو ڈانٹنے کا، تھپڑ مارنے کا، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بطور ماں میری ذمہ داری ہے۔ اگر باپ یہ کہے کہ میرے پاس اختیار ہے، میں جو چاہوں کروں، میں جس طرح چاہوں گھر کا نظام چلاؤں، تو باپ یہ نہ بھولے کہ اختیار کے ساتھ اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ یہاں یوسیہ نہ صرف اپنے اختیار سے واقف ہے، وہ اپنی ذمہ داری سے بھی بخوبی واقف ہے۔ اور اگلا حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ بے شک خدا کا پیغام مل گیا، بے شک خدا نے اپنا فیصلہ سنا لیا، تو بھی وہ جانتا تھا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ جب جب بنی اسرائیل خدا کی طرف مڑے ہیں، جب جب انہوں نے بت پرستی کو ترک کیا ہے، خدا نے اپنا غضب ٹال دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ 23 باب کے شروع میں لکھا ہے، اس نے تمام بزرگوں کو جمع کیا۔ جب اس کو پیغام مل گیا نا، تو اس نے تمام بزرگوں کو جمع کیا، بچوں کو جمع کیا، بڑوں کو جمع کیا، اور کہاں جمع کیا؟ ہیکل میں جمع کر لیا۔ کہاں جمع کر لیا؟ خدا کے گھر میں ان کو کیا کر لیا؟ جمع کر لیا، اور پھر سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرے؟ خدا نے فیصلہ سنا دیا ہے، اب کیا کرے؟ تو جب پھر سے جمع کیا تو آگے میں ایک آیت یہاں آپ کے لیے اس حصہ میں سے پڑھنا چاہوں گی، 23 باب کی۔ اس نے بڑی اہم، جو کہ آج سربراہوں کے لیے ہے، دوسری آیت کا آخری حصہ میں پڑھتی ہوں آپ کے لیے۔ اور اس نے جو عہد کی کتاب خداوند کے گھر میں ملی تھی، اس کی سب باتیں ان کو پڑھ سنائی۔ اس نے ان کو، حالانکہ اس کو پتہ لگ گیا ہے، حالانکہ پیغام مل گیا ہے کہ خدا کا غضب نازل ہوگا، پھر بھی ذمہ داری تھی نا، تو اس نے کیا کیا؟ سب کو اکٹھا کر لیا، اور یہ نہیں بتایا کہ خدا نے کیا فیصلہ سنایا، بلکہ کیا کیا ہے؟ انہیں جمع کر کے کلام سنایا ہے کہ اگر توبہ کریں گے تو معافی مل جائے گی۔ اگر خدا کا غضب ٹالنا ہے تو کیا کریں؟ توبہ کریں، اقرار کریں، خدا کا غضب ٹال جائے گا۔ آج کتنے سربراہ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، ماں باپ جو اتنا اپنے خاندان اور اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں کہ انہیں بٹھائیں اور کلام پڑھائیں انہیں۔ میں اور آپ نے بار بار، میں یہاں جب پلپٹ پہ آتی ہوں، میں یہ بات بڑی دفعہ کہہ چکی ہوں، بطور ماں باپ ہم بچوں کی دنیاوی تعلیم کی بڑی فکر کرتے ہیں۔ بچہ اسکول نہ جائے، بچہ کہ پڑھنا نہیں، مار کے سیدھا نہیں کر دیتے، بچہ کہتا اسکول نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا اسکول؟ پڑھنا نہیں؟ آپ کا اور میرا کیسا رویہ ہوتا ہے اگر بچہ کہ میں نے پڑھنا نہیں؟ تو ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہمارا رویہ کیوں اتنا غیور نہیں ہوتا جب بچے کلام نہیں پڑھتے؟ ہم کیوں اتنی غیرت کا اظہار نہیں کرتے جب بچے کلام کو ترک کرتے ہیں، کلام کی باتوں کو نہیں سنتے؟ ہم کیوں نہیں اس بات پر غور کر رہے؟ میرے عزیزوں، ہمیں ضرورت ہے غور کرنے کی۔ یہاں اس بادشاہ کے پاس اختیار تھا نا، اس کی ذمہ داری تھی وہ قوم، اس نے کیا کیا؟ اکٹھا کیا سب کو خدا کے گھر میں، اور ان کے سامنے خدا کا کلام پڑھا، اور انہیں ریئلائز کرایا کہ اصل میں خدا کا غضب کیوں بڑھ گیا، اصل میں خدا کیوں غضبناک ہوئے، جانو سمجھو۔ پڑھا خدا کا کلام ان کے سامنے۔ آج میں اور آپ کیا اس درد کو رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جمع کریں، انہیں تحریک دیں اور انہیں خدا کے کلام میں سے پڑھ کے سنائیں؟ ضرورت ہے اس بات پر غور کرنے کی۔ اور جب اس نے کلام پڑھ لیا، ان کے سامنے اس نے کلام پڑھا، تو اب اس نے اپنے اختیار کی وجہ سے ایک حکم دیا، بہت بڑا حکم۔ اب میں یہاں ایک نقطہ پھر سے زور دے کے آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ خدا کا فیصلہ آ چکا ہے، اور خدا کا فیصلہ کیا ہے کہ خدا یوسیہ کو سلامتی کے ساتھ اس کی گود میں اتار دے گا، لیکن قوم کو کیا ملے گی؟ سزا۔ لیکن یوسیہ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے ایک اور بڑا قدم اٹھاتا ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ایک حکم جاری کرتا ہے، اور وہ بہت بڑا حکم ہے۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ اس نے کہا پورے بنی اسرائیل، یعنی اس یہودا کے 2 قبائل، وہ جتنی ٹیریٹری تھی، اس نے کہا چن چن کے بت پرستی کے جتنے اڈے انہیں ڈھا دو۔ اور اس نے نہ صرف حکم دیا اور تسلی سے آرام سے بیٹھ گیا، اس نے بہت سارے مقامات پر، آپ یہ پورا حصہ 23 باب کا جو اگلا حصہ ہے، آپ اس کو 20 آیت تک، 23 باب کی 3 آیت سے لے کے، نشان لگائیں گھر میں جا کے پڑھیے گا، 23 باب کی 3 آیت سے لے کے اگر آپ 20 آیت تک پڑھیں تو یہاں ایک لمبی فہرست آپ کو ملے گی، اور اس فہرست سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ بت پرستی کس عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اگر اتنا لمبا پیسج آپ کو نظر آ رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، تو آپ اندازہ لگائیں کہاں کہاں کس کس جگہ سے اس نے بت پرستی کے اڈوں کو ختم کیا۔ اس نے یہ سیرتوں کو ڈھایا، اس نے ڈھالے ہوئے جو بت بنائے ہوئے تھے ان کو ڈھایا، اور اس نے صرف حکم دے کے، بہت دفعہ
لیڈر سربراہ کیا کرتے ہیں؟ حکم دے کر سمجھتے ہیں میری ذمہ داری پوری ہو گئی. اس نے صرف حکم ہی نہیں دیا، وہ ان جگہوں پر باقاعدہ گیا تاکہ چیک کرے کہ کیا واقعی بت پرستی کے اڈے ڈھائے گئے ہیں یا نہیں. اور اس نے مکمل طور پر ان جگہوں سے بت پرستی کا کیا کیا؟ صفایا کیا. کیا ہے مجھ میں اور آپ میں اتنا حوصلہ؟ کیا ہے آپ میں اور مجھ میں اتنی دلیری کہ ہم جو اپنے گھر کے سربراہ ہیں، ہم جو بہت بڑے بنے پھرتے ہیں اپنے گھروں کے سربراہ ہوتے ہوئے، اور اس کے ساتھ میں نے کہا یہ بدن کس کا ہے؟ میرا ہے. اس کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ میرا ہے کہ کسی اور کا ہے؟ اس کے اندر اگر کوئی بت بنا ہوا ہے، اگر لالچ کا کوئی بت ہے، اگر حرص کا کوئی بت ہے، اگر میرے اندر خود غرضی کا کوئی بت ہے، تو ڈھانا کس نے ہے؟ میں نے ڈھانا ہے بھائی، کسی نے نہیں ڈھانا، میں نے خود ڈھانا ہے وہ بت. اگر میرے خاندان میں خود غرضی کا، غرور کا، حسد کا کوئی بت ہے تو میں نے ڈھانا ہے بطور سربراہ، میں نے صفایا کرنا ہے اس کا. آج اپنے اندر ارادہ کریں، آپ نے اپنے گھروں کے اندر جتنے بھی لالچ اور جتنے بھی حسد کے اور جتنے بھی غرور کے، جتنے بھی نفرت کے بتوں نے ڈھا دیں. اگر نہیں ڈھائیں گے دعائیں نہیں سنی جائیں گی. اگر مسئلہ پر نہیں آئیں گے، سچے دل سے نہیں آئیں گے میرے عزیزوں، دعائیں نہیں سنی جائیں گی. بچوں کو کتاب پڑھ کر نہیں، خدا کی کتاب، خدا کا کلام پڑھ کر نہیں سنائیں گے، تبدیلی نہیں آئے گی، زندگیاں نہیں بچیں گی. بچے نافرمان ہی رہیں گے، آپ جتنی مرضی کوشش کریں. اپنے اختیار کو تو آپ سمجھ چکے ہیں، اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھیں. اختیار اور ذمہ داری ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اختیار اور ذمہ داری کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. یوسیہ کی زندگی سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اس نے اختیار کا بھی استعمال کیا اور ذمہ داری کا بھی اس نے ثبوت دیا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آگے لکھا ہے 21 آیت میں، اس نے فسح کی عید جو کہ وہ منانا چھوڑ گئے تھے، جو کہ ان کی تاریخ کا ایک بڑا اہم ایونٹ تھا اور خدا نے حکم دیا تھا کہ وہ عید فسح منائیں، اس نے وہ عید دوبارہ سے قائم کی. میں آخری بات یوسیہ کی زندگی سے پڑھوں گی اور یہاں پر ہم آج کے کلام کا اختتام کریں گے. اس نے بہت خدمت کی. کتنے افراد ہیں جو اتنی باتیں ابھی میں نے کی، ان کو سن کے آپ کہیں گے کہ واقعی یوسیہ نے اپنے اختیار کا ٹھیک استعمال کیا؟ کتنے افراد ہیں جو سن کر اس بات کا کم از کم گواہ بن سکتے ہیں کہ یوسیہ نے اپنے اختیار کا، میں گواہی دیتی ہوں، اس نے اپنے اختیار کا ٹھیک استعمال کیا. کتنے افراد ہیں جو میرے ساتھ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ اس نے بھرپور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا؟ میں اس بات کی گواہ ہوں. جب آپ اپنے اختیار اور ذمہ داری کو سمجھیں گے اور اسے پورا کریں گے تو پھر خدا اس کا اجر دیتا ہے. آئیں دیکھیں یوسیہ کو اجر کیا ملا. آخری بات آج کے کلام کی، میں 23 باب کی 25 آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گی. 23 باب کی 25 آیت. اور اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس کی مانند نہیں ہوا تھا. ہاللیلویہ، کتنی بڑی تعریف ہو رہی ہے کلام میں اس کی، خدا کر رہا ہے. اور اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس کی مانند نہیں ہوا تھا جو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنے سارے زور سے موسیٰ کی ساری شریعت کے مطابق خداوند کی طرف رجوع لایا ہو، اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی مانند برپا ہوا. آمین. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد. کیا میں اور آپ ایسا اجر پانا چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ ایسا ریوارڈ اور ایسے خوبصورت الفاظ تعریف کے، فخر کے اپنے باپ سے سننا چاہتے ہیں؟ میں سننا چاہتی ہوں. لیکن اس کے لیے خدا سکھاتا کیا ہے؟ اپنی ذمہ داری اور اپنے اختیار سے واقف. خدا راست بازی کا اجر دیتا ہے. آپ کا ہر نیک کام خدا کے پاس لکھا جاتا ہے. خدا کے پاس وہ فہرست موجود ہے. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کے نیک کام کسی فہرست میں نہیں. آپ کبھی نہ سوچیں اگر آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، تو وہ کسی بھی طرح خدا کی نظر میں نہیں. میرے عزیزوں، کلام کہتا ہے خدا دلوں کو جانتا ہے، خدا دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے. ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ خدا میرے دل سے واقف ہے؟ ہم کیسے سوچ لیتے ہیں خدا ہماری حالتوں سے واقف نہیں ہے؟ خدا سب کچھ جانتا ہے اور خدا کاموں کے موافق بدلہ دیتا ہے. آئیں اپنی آنکھیں بند کر لیں. اور آج جتنے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر آپ ماں یا باپ نہیں ہیں تو آج آپ اپنے بدن کے بارے میں، جس کے آپ سربراہ ہیں، یہ بدن جو ہے آپ کا ہے اور کلام کہتا ہے یہ خدا کا مقدس ہے. اس کا سارا کنٹرول آپ کے پاس ہے. خدا نے اس کا کنٹرول آپ کو دیا ہے. خدا زبردستی کا خدا نہیں ہے. وہ زبردستی اس مقدس میں داخل نہیں ہوگا.
آپ اس کو اجازت دیں گے تو وہ اس میں آئے گا, اس میں رہے گا, اس میں سکونت کرے گا, اور وہ آپ کو ایسا سربراہ بنائے گا کہ آپ کو اختیار بھی دے گا اور ساتھ ہی ساتھ ذمہ داری پوری کرنے کا فضل بھی دے گا. ہاللیلویہ. آپ اس بدن کی حفاظت کر پائیں گے, آپ اس بدن کو خدا کے جلال کے لیے پیش کر پائیں گے. آپ اس بدن میں جتنے بھی خدا نے جسم میں ٹیلنٹس آپ کو دیے ہیں, خدا آپ کو توفیق دے گا آپ ان کو بھرپور انداز سے استعمال کر سکیں. خدا راست بازی کا اجر دیتا ہے. یوسیہ خدا کے ساتھ چلنے والا, خدا کے خوف میں زندگی بسر کرنے والا, اس نے اپنا آپ جب خدا کو سونپ دیا تو خدا نے اس کا ہاتھ تھام لیا. خدا نے ایک ایسی قوم جو کہ بت پرستی میں پڑی ہوئی تھی, خدا نے اسے سربراہ بنا کر ان کی رہنمائی کے لیے استعمال کیا, اور خدا نے اس کے ساتھ جو وعدہ کیا کہ وہ سلامتی سے اپنی گور میں جائے گا, خدا نے اس وعدہ کو پورا کیا. ہاللیلویہ. آئے میرے عزیزو, آج اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں. اگر آپ باپ ہیں یا ماں ہیں تو خدا سے حکمت مانگے, خدا سے کہیں خداوند تو نے مجھے ماں ٹھہرایا ہے, تو نے مجھے باپ بنایا ہے, مجھے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کا بھاری فضل دے. جو اختیار تو نے مجھے دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کروں, میں ان کی اچھی تعلیم اور اچھی پرورش کروں, میں انہیں تیرے کلام کی باتیں سکھاؤں اور سناؤں, تو خداوند تو مجھے کلام دے, تو مجھے کلام کی باتیں سکھا, کلام کے بھید مجھ پر کھول تاکہ میں جانوں, میں خود واقف ہوں کلام سے اور میں اپنے بچوں کو سکھا سکوں, میں اپنے بچوں کی اس راہ پر تربیت کروں جن پر اسے جانا ہے. ہاللیلویہ. اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر لیں. ہمیں خدا کی مدد کی ضرورت ہے میرے عزیزو. آج ہمارے بچے نافرمان ہو رہے ہیں, آج ہمارے بچے اپنی مرضیوں کے فیصلے کرتے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ ابلیس انہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے. میرے عزیزو, ہم جانتے ہیں ابلیس کا زور ہے بہت زیادہ, ہم جانتے ہیں بہت سی غلط چیزوں کا زور بڑھ رہا ہے, نیٹ کا زور بڑھ رہا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو خدا کے پاس لانے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے. خدا نے اختیار بخشا ہے, اسے کہیں ہمیں ذمہ داری پوری کرنے کا بھاری فضل ہے. اس سے مانگے, اس سے ہدایت مانگے, رہنمائی مانگے میرے عزیزو. وہ آپ کی رہنمائی کرے گا, وہ آپ کو ہدایت دے گا, وہ آپ کو گائیڈ لائن دے گا. جب ہم خدا سے مانگیں گے, ہم یوسیہ کی طرح خدا کے خوف میں چلیں گے, تو خدا ہماری مدد کرے گا, خدا ہمیں سرفراز کرے گا, خدا ہمیں ہمارے نیک کاموں کا, راست بازی کا جو ہم اپنے لیے اپنے گھرانوں کے لیے کریں گے اس کا اجر دے گا. ہاللیلویہ. ہم پاسٹر رشید کے ساتھ مل کر آج کے کلام کی شکر گزاری کریں گے اور دعا کریں گے کہ خدا اس کلام کے مطابق ہمیں تربیت دے. پریز گاڈ. ہاللیلویہ. خدا یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ شکر گزار ہیں تیرا کلام خدا, تیرے بید آشکارا ہوئے اور ہمیں برکت ملی. تو نے یوسیہ بادشاہ کو برکت دی اور اس نے اپنا اختیار تیرے فضل سے استعمال کیا اور بت پرستی کو ختم کیا, اور تو نے بھی اسے بلیس کیا. اسے تیری شریعت کو سنا, اسے خزانہ ملا. تیرا کلام خزانہ ہے, اور اس نے اپنی ذمہ داری کو تیرے فضل سے نبھایا. میری آج دعا ہے ملینیم کنگڈم چرچ کے لیے, اس کے خاندانوں کے لیے, اور جتنے افراد نے انٹرنیٹ پر یا خداوند یہاں پر کلام سنا ہے, خداوند وہ تیرے کلام سے لپٹ جائیں, تیرے کلام سے لپٹ جائیں, تاکہ پوری برکت حاصل کریں اور نیک انجام تک پہنچیں یسوع کے نام سے. سب کہیں آمین. خدا کے جلال کے لیے زور